تعلق خالص علمی علماء کی مجلس میں بیٹھنے جاتا ہے، ایسا نہیں. قاعدہ سمجھ گئے؟ اب قاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، 5 بنیادی قواعد میں سے جو دوسرا مرکزی قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یہ کافی اہم قاعدہ ہے. اس کے یعنی ماتحت بہت سارے قواعد ہیں جو اپنے آپ میں مستقل ایک قاعدہ ہے، لیکن اصل سے اس کا تعلق رہتا ہے. الیقین لا یزول بالشک کے بعد جو قواعد پڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگ، ہر قاعدہ اپنے آپ میں ایک اصل قاعدہ ہے، لیکن جو اس کا جو مرکزی قاعدہ ہے، بنیادی قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق رہتا ہے. بات واضح ہے؟ فی الحال ہم لوگ جو قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں یا ابھی جو ابتدا کی ہیں، الاصل فی الامر الوجوب، یعنی شریعت میں، عربی زبان میں بالخصوص شریعت میں جب ایسی کوئی بات کہی جائے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، یا کسی سے کسی کام سے منع کیا جائے کہ ایسا نہ کیا جائے، تو اس میں اصل یہی ہے کہ وہ واجب ہے. اصل کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے تو اس میں اصل بات کیا ہوگی؟ وجوب. کسی کام سے منع کیا گیا کہ ایسا نہ کرو، اصل کیا ہے اس میں؟ حرام، مستقل پوری طریقے سے رک جانا. لیکن چونکہ ہم لوگ یعنی مسلمان ہیں اور ہماری شریعت عربی زبان میں ہے، تو اردو زبان کا معاملہ ایک ہی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کرو یا نہ کرو. لیکن عربی زبان میں بالخصوص قرآن مجید نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے لیے مختلف اسالیب ہیں، ایک ہی صیغہ نہیں ہے. افعل، اسمع، ایک ہی طریقہ نہیں ہے، ایک ہی اسلوب نہیں ہے، اس کے اسلوب ہی بہت سارے ہیں. وہ جانیں گے نہیں تو ہم کو معلوم کیسے ہوگا کہ یہاں پر فی الحال کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم کو معلوم کیسے ہوگا؟ تو ہم کو پہلے وہ اسالیب جاننا. بات واضح ہو جا رہی ہے آپ کو؟ اچھا، یہ جو قاعدہ ہے بہت اہم قاعدہ ہے. اس قاعدے کو جب ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو یعنی انشاءاللہ مجھے اور آپ کو شریعت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. ابھی سب سے پہلے ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں آگے کھوکھلاپن نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ہمارا کنٹرول آنا، مضبوطی آنا اس میں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. اللہ ہمارا سینہ حق کے لئے کھولے، شرح صدر عطا فرمائے. تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اس کے اسلوب کیا کیا ہیں. کسی کام کے کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے، امر کے صیغے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ کسی جگہ میں امر کا صیغہ ہوتا ہے، حکم دینے کا بات آتی ہے، لیکن وہاں پر واجبی معاملہ نہیں ہوتا. تو کیا کیا اصول ہیں، کس کس بنیاد پر ہم سمجھیں کہ یہاں پر واجبی معاملہ نہیں، واجبی امر نہیں ہے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ہم لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد قرآن مجید میں جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس میں کتنے معانی آتے ہیں، کافی اہم موضوع ہے یہ. اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں گے، پھر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے، قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا جو موضوع فی الحال چل رہا ہے کہ اس کے جو اسالیب ہیں اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی کیا بولے؟ 5 ہے 4 ہے؟
لکھیں الاصل فی الامر الوجوب. اس معاملے میں امر کے ہم لوگوں نے جو صیغے پڑھے تھے، سب سے پہلا کیا تھا؟ فعل الامر. یہ عام ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن مجید میں ہر جگہ ملے گا آپ کو. اسجدوا، ارکعوا، اور اس طرح سے اعبدوا وغیرہ عام سے ہے یہ. افعلوا. دوسرا فعل المضارع، جی فعل المضارع المقترن بلام الامر. اس کی بھی کافی مثالیں ہم لوگوں نے پڑھے تھے. یعنی جملہ دیکھنے میں کافی مشکل ہے، بڑا جملہ ہے، لیکن چھوٹی سی بات ہے. ماضی ہے، ایک مضارع ہے، فعل یفعل. فعل مضارع پر وہ لام داخل ہوتا ہے اور اس لام کو کسرہ رہتا ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا لینفق ذو سعۃ من سعۃ، سورۃ طلاق کی آیت. اس کے پہلے واو آ جائے یا فا آ جائے تو پھر وہ لام ساکن ہو جاتا ہے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. اس کے بعد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا اصل میں اعبدوا ہے وہ، لیکن وہ دوسرا بھی ایک صیغہ ہے فعل امر کا. ایک ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایک ہے فَلْيَعْبُدُوا. فعل مضارع پر لام داخل، لام امر، اور اسے کسرہ ملے گا. فا آنے کی وجہ سے وہ لام ساکن ہے، فعل مضارع پر آئے گا. اور لام امر جب آتا ہے تو فعل مضارع کے آخری حرف کو بھی وہ ساکن کر دیتا ہے وہ. جیسے ہے فعل یفعل، لام پر ضمہ ہے نا آخری میں، لیکن لام امر جب داخل ہو جاتا ہے جیسے یفعل، لام امر جب داخل ہوتا ہے اس پر ایک تو اسے کسرہ ملے گا، اور اس لام امر داخل ہونے کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیتا ہے وہ، اس کو ساکن کر دیتا ہے. لیفعل، لیفعل. اس کی بہت ساری مثالیں ہم لوگوں نے پڑھے. اچھا تیسری چیز، اچھا یہ اصل ہے، اس کو تھوڑا تفصیل سے پڑھنا ہے ہم کو. اسم فعل الامر، یا اس کو اسم الفعل بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسم الفعل. اسم الفعل اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پر اس کی شکل و صورت اسم کی طرح ہوگی، فعل کی طرح نہیں ہوگی. جیسے فعل ہے، فعل یفعل فعلا، فعل کی ظاہری شکلیں الگ ہوتی ہیں نا، اسم کی اپنی شکل الگ ہوتی ہے. البیت، القلم، المسجد واضح طور پر، یا کسی کا علم ہو زید عمر، اسم اس کی ظاہری شکل الگ ہوتی ہے، فعل کی ظاہری شکل الگ ہوتی ہے. تو ایسے بھی کچھ امر کے صیغے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اسم ہوتے ہیں، اس کو اسم الفعل کہتے ہیں. یعنی لکھا تو جاتا ہے اسم، اصل میں وہ اسم ہے لیکن فعل کا معنی دیتا ہے. ظاہر میں کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن کس کا معنی دیتا ہے؟ وہ فعل کا معنی دیتا ہے. وہ بہت سارے ہیں، ہم لوگوں نے ایک پڑھا تھا. کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ علیکم پڑھے تھے. کیا پڑھے تھے؟ علیکم. ہر ایک کی مثالیں ہم لوگ کتاب و سنت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک دوسرا ہے ہاتی. کیا ہے؟ ہاتی. لکھتے جائیے اس کو. نمبر 3 ہلم. کیا ہے؟ بول کے لکھنا، بول کے لکھنا. ہلم. جی
نمبر 4 رویدہ. نمبر 4 کیا ہے؟ رویدن. بول کے لکھنا، بول کے لکھنا. نمبر 5 حیہ. نمبر 6 جی حلم. صحیح بخاری لے لیں گے تو نا، صحیح بخاری. آمین. جی ہاں جی دال ساکن ہے، یا ساکن ہے، دال کے بعد الف اور وہ منون ہے، تنوین ہے. جی کیا پڑھ رہے تھے؟ ہاں وہ اس میں سے نہیں ہے. بول کے لکھنا، یہ اصول ہے. یہاں کلاس میں کر کے نہیں، جہاں بھی آپ لکھتے ہیں بول کے لکھنا. آپ کی آسانی اس میں غلطی نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. جی سب کا ہو گیا؟ اچھا یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ظاہری طور پر اسما ہیں. کس میں؟ ظاہری طور پر اسما، اسم کی جمع اسما، لیکن فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. علیکم گویا کہ اسم نہیں ہے، وہ گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے. الزمو یعنی یلزم علیک، الزم نفسک، اپنے آپ کو لازم کر دو، یعنی آپ پر ضروری ہے. یجب علیک، آپ پر واجب ہے. گویا کہ اس طرح سے یہ پورے کے پورے اسما ظاہری طور پر، اس کو صرف اسما کا اسم کر کے نہیں بولنا، اس کا نام ہی اسم الفعل. کیا ہے؟ اسم الفعل یا اسم فعل الامر. اسم الفعل کیا معلوم کیا رکھے آپ کو؟ اسم الفعل یعنی ایسا اسم جو کہ فعل کا معنی دیتا ہے، ایسا اسم جو کہ فعل کا معنی دیتا ہے. اس تعلق سے ہم لوگوں نے علیکم کے بارے میں پڑھا تھا، جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورۃ المائدہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لکھوایا تھا نہیں آپ کو؟ ہاں یا ایھا الذین آمنوا علیکم، یا علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم، اس کا نہیں. یہ بات کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے، علیکم انفسکم. یا فرد واحد کے لیے بولنا ہو تو علیک نفسک، علیک نفسک، یعنی تم اپنے نفس کو لازم پکڑو، گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے. وہ ایک حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی، ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ، اور ایک حدیث ہمارے ایوب بھائی بھی بتلائی تھی نہیں، علیکم بسنتی
معروف حدیث ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین علیکم بسنتی، یعنی میری سنت پر قائم رہنا تمہارے پر لازم ہے، تم اپنے آپ پر لازم کر لو۔ خلفاء راشدین مہدیین کی سنت اور ان کا طریقہ، اس کو لازم پکڑو، گوئے گا حکم دیا جا رہا ہے وہ علیکم، اسم ہے، اسم الفعل ہے، اسم فعل الامر۔ ایک اور حدیث ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کیا؟ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب المشی الی الجمعہ، حدیث نمبر ہے 908، حدیث نمبر 908 کتاب الجمعہ میں صحیح بخاری کی۔ اچھا دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہی جائے، جب نماز کی اقامت کی جائے، فلا تأتوها تسعون، دوڑتے ہوئے مت آؤ، جلدی جلدی کر کے، ہامتے ہوئے، پریشان ہو کر کے سب، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، چلتے ہوئے آؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السکینہ، علیکم السکینہ، یعنی تمہارے پر سکینت، سکون سے آنا چاہیے، وقار کے ساتھ آنا چاہیے، پوری سکونت کے ساتھ، پوری سکینت کے ساتھ، پورے وقار اور پورے جو ٹھہراؤ کے ساتھ آنا چاہیے۔ علیکم السکینہ، کیا ہے؟ علیکم السکینہ، یہ حدیث لکھ لیجئے آپ لوگ، علیکم السکینہ، یہ لفظ وجہ شاہد کے طور پر لکھ لیجئے۔ الزم، اس کے معنی آتے ہیں، اگر آپ علیکم کا معنی بولیں گے، علیکم، اس کے معنی آئے گا الزمو، یعنی تم لازم پکڑو۔ اگر علیک ایک کے لیے بولیں گے آپ الزم، یعنی تم لازم پکڑو، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ اسم فعل علیکم قرآن میں تو ایک ہی جگہ پر استعمال ہوا ہے، احادیث میں تو بہت سارے مقامات پر۔ سورہ، ہاں سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیے، توفیق مانگیے اور نصوص یاد کیجیے، کوئی مشکل کام نہیں، جتنا زیادہ نصوص یاد رکھیں گے اتنا زیادہ آسانی رہے گی۔ ہمارے علماء کہتے تھے، اور آپ پرانے دور میں دیکھیں گے کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، لیکن ان کی پہچان ہوتی تھی، وہ اپنی بات رائے کی بنیاد پر کرتے تھے، اہل الرائے، پختہ عقل کے لوگ تھے، وہ معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے، لیکن نصوص کا علم کم تھا ان کو، اہل الرائے کہلائے وہ لوگ۔ نصوص نہیں ہوتے تو آدمی اپنے رائے کا استعمال کرے گا، اپنی اجتہاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اجتہاد کرنے کے لیے بھی نصوص پہ تمکن چاہیے، تو آپ لوگ اہل الرائے مت بنیے، اہل الحدیث بنیے۔ لکھنے کہتا کہ اہل الحدیث ہیں، لیکن نصوص یاد ہونی چاہیے۔ پوری آیت یاد نہیں کر پاتے، کم از کم آیتوں کے ٹکڑے یاد ہونے چاہیے۔ معروف جملے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کچھ یاد ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہماری زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلتا ہے، ویسے نصوص کے ٹکڑے یاد ہو جانے چاہیے۔ اسی لیے کوئی آدمی قرآن مجید پورا یاد کر لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے وہ، ماشاءاللہ۔ احادیث کی بات بھی ایسی ہی، جہاں تک ہو سکے نصوص کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو بھول بھی جا رہے ہیں، کم از کم اس کا معنی مفہوم یاد رہے گا تو آپ کم از کم آسانی سے لے سکتے ہیں۔ تو اس پہ زور ڈالیے کہ آپ نصوص یاد کر پائیں، پھر آپ نصوص یاد کرتے رہیں گے تو آپ کو نصوص یاد کرنا مشکل نہیں رہ جائے گا۔ کوئی بھی بات لکھا ہوں گا آپ یوں ہی بول دیں گے، نصوص یاد کرنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ یعنی عموماً اس طرح کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً یعنی کبھی اس کی توفیق ہم کو نہیں ملتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں نصوص یاد کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما، میرے لیے آسان کر دے، میری زبان پر اس کو آسان کر دے، میری زبان پر اس کو جاری کر دے۔ عموماً ایسی دعائیں آتی ہیں، ہماری دعاؤں میں آنی چاہیے۔ یہ ترجیحات میں سے ہی اہم دعائیں ہیں یہ سب جو ہے بہت سارا خیر ملتا ہے اس کے پیچھے، بہت ساری برکات مل جاتے ہیں اس کے پیچھے، لیکن اس طرح کی دعائیں جو عموماً نہیں کرتے، لیکن طلبہ کو تو ضرور کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو۔
ہم دین کے طلبہ ہیں، شریعت کے طلبہ ہیں، ہماری دعائیں ایسی ہونی چاہیے. اگر آپ طلبہ کی، علماء کی دعائیں سنیں گے، آپ بولیں گے کس زمانے کے، کس دنیا کے لوگ ہیں یہ. ان کے لیے بیوی بچے تھے کہ نہیں تھے، کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے نہیں تھے، پتہ ہی نہیں چلے گا ان کی دعائیں اگر پڑھیں گے تو. کبھی بار ہنسی آتی ہے، کون سے زمانے کے لوگ ہیں یہ. آج کے زمانے میں کوئی آدمی فردن انفرادی دعا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، مجمع میں ایسی باتیں بولے گا تو لوگ ہنسیں گے. ایسا ہو گیا زمانہ، کیا دعائیں کر رہے ہیں لوگ. اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بے شمار مسائل ہیں، اور ان کو جو نصوص یاد کرنے کی پڑی ہے، اس کے پیچھے جو خیر آئے گا وہی طالب علم جانے گا. نصوص یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا چلیے نمبر 2، ہاتھی. اس کو بھی اسم الفعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم الفعل. جیسے ایک فعل ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، پھر امر، ایک تیسری شکل ہے اس کی، تیسری صورت ہے. اس کا سب ایسا نہیں رہے گا، اس کا کوئی ماضی، اس کا کوئی مضارع، اس کا کوئی امر، ایسا نہیں رہے گا. ظاہری اس کا اسم ہے لیکن فعل کا معنی دیتا ہے. ہاتھی واحد کے لیے، قرآن مجید میں واحد کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، جمع کے لیے. ہاتو، قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا، سورۃ النمل میں، قصص میں نہیں، النمل میں، سورۃ النمل سورہ نمبر 27، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 64، 60 پر 4. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کون نہیں ہے؟ بہت کم ہے نا. ہاں، کس کے معنی؟ لانے کے. جی ہاں، اور کون نہیں؟ اچھا اچھا، تین، اچھا. یہاں مختار بھی نہیں ہے. دیکھو دیکھو دیکھو، ایسا کیا؟ اچھا اچھا اچھا. یہاں ایسے ہیں، ہاتو برہانکم جمع کا صیغہ ہے. اس کے معنی اس کو کیا بولیں گے؟ اسم الفعل. کیا بولیں گے؟ یعنی اس کی ظاہری شکل اسم کی ہے لیکن معنی فعل کا. ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گویا کہ اس کے اندر بھی امر کا صیغہ ہے، حکم کا معنی دیا جا رہا ہے. تو حکم کے، امر کے، حکم دینے کے، فعل امر کے کتنے اسلوب ہیں، کتنے صیغے ہیں، وہ معلوم ہونا چاہیے. تو گویا کہ ہم لوگ تیسرا پڑھ رہے ہیں اور تیسرے میں کافی ہیں. پہلا ہے فعل الامر عام، دوسرا ہے فعل المضارع المقترن بلا امر، تیسرا یہ ہے اسم فعل، اسم الفعل، اسم فعل الامر. اس میں بھی کافی جو ہے یعنی اسالیب ہیں. پھر اس کے بعد نمبر 4، 5 وغیرہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے حلم. حلم مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، سب کے لیے یہی استعمال ہوگا حلم. اس کے معنی بھی لانے کے لیے، لاؤ لاؤ، ٹھیک ہے، دو، پیش کرو، لے کر کے آؤ، یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں. لانے کے، بلانے کے، پیش کرنے کے. بولے نا چلو پیش کرو، لے کر کے آؤ، حاضر کرو ان کو، یہ سب معنی جو بولتے ہیں نا، یہ سب معنی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. حلم قرآن میں، حدیث میں سب میں استعمال ہوا. یہ سورۃ الانعام میں دیکھیں، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 150. میرے پاپا کو، پاپا کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پچھلی والی آیتوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں کو کوئی حلال کر لے، حرام کر دے، یا حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال کر لے اور کہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہیں یہ سب، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، حلم شہداءکم، یعنی تمہارے جو شہداء ہیں، شہداء سے مراد شہید لوگ نہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں،
یعنی جن لوگوں کو تم یہ کہتی ہو کہ جو ہے ان لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ذرا ٹھیک ہے تمہارے گواہوں کو ذرا پیش تو کرو، ذرا حاضر کرو ان کو. الذین یشہدون، جو لوگ حاضر تھے گواہی دیتے ہیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ذرا ان لوگوں کو پیش تو کرو، ذرا معلوم کریں گے واقعی یہ کب حاضر تھے، کب سنے ان لوگوں نے. تو حلما کے معنی کیا ہوئے؟ پیش کرنا، حاضر کرنا، ذرا لاؤ، پیش کرو، لاؤ وغیرہ کے معنی میں. تو یہ بھی اسم ہے لیکن اسم الفعل ہے، اسم ہے اسم الفعل ہے. جی میں کرنے جاؤں بیٹا، میں کرنے جاؤں. احادیث میں بھی بکثرت استعمال ہوا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حجاز، اہل حجاز، حجاز کا علاقہ معلوم ہے آپ لوگوں کو رحمک اللہ؟ حجاز کا علاقہ کس کو معلوم ہے؟ نہیں درمیان میں مطلب کہاں کا درمیان؟ نہیں بالکل بھی درمیانی نہیں. حجاز آج ایک مستقل ایک صوبہ بن گیا ہے، اس میں مکہ مدینہ کا جو علاقہ جو روٹ ہے نا وہ پورا علاقہ کافی بڑا علاقہ ہے حجاز. جی جدہ نہیں جی، مکہ مدینہ ہی نہیں، اس کا پورا یہ خیبر وغیرہ سب اسی میں ہے. تو اس میں یعنی حجاز کا جو علاقہ ہے اہل حجاز کی زبان ہے بولتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام کی تفسیر میں کہ اہل حجاز کی زبان ہے، جو مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے ہی استعمال ہوا. حلمو کر کے جمع کے لیے نہیں بولیں گے، حلما ہی. یہاں دیکھیں شہداءکم، حلم شہداءکم، سورۃ الاحزاب میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ اسم ہے لیکن اسم الفعل، اس کی ظاہری شکل فعل مضارع ماضی اس کی ایسی شکل ہے کیا؟ نہیں. تو گویا کہ اسم ہے لیکن اسم الفعل، فعل کا معنی دیتا ہے یہ بھی امر کے معنی میں. اس کے بعد ہے رویدہ. رویدن آپ لوگوں کو اسی لیے سورہ تاریخ یاد کرنے کے لیے بولا تھا، کم از کم دو تو اس میں آ گئے تھے. ایک فعل المضارع المقترن بلام الامر، فلینظر الانسان مما خلق وامہلہم رویدہ. ایک ہی سورہ میں دونوں باتیں مل جاتی ہیں آپ کو. کون یاد کیا سورہ تاریخ؟ آپ یاد کے لیے پورا سورہ ماشاءاللہ. اور پوری سورت اور کون یاد کی؟ آپ بھی الحمدللہ آپ بھی یاد کر لیے، پہلے سے یاد ہے. اچھا آپ اس میں نہیں سنے شاید. آپ آدھا 5 آیتیں ہیں، مطلب پو سورہ بھی نہیں، اس سے بھی کم 17 آیتیں ہیں. اچھا ہاں یاد کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی صورتیں، کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ پڑھی جانے والی نماز میں. کس کا؟ رویدہ کی معنی آتی ہیں یعنی آہستہ آہستہ کرنا، کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا. جیسے بولیں گے امشی رویدن، امشی کے معنی چلو، امشی رویدن آہستہ آہستہ چلو. تو گویا کہ امشی کے معنی چلو حکم دیا جا رہا ہے، رویدن کے معنی بھی یعنی آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے سکون سے رہو، اس معنی میں. گویا کہ اسم ہے، اسم الفعل ہے. یہ آپ کو اکثر میں بتلاتے رہتا ہوں، تصغیر یاد ہے آپ کو؟ عبد سے عبید، سہل سے سہیل. ویسے ہی ایک یہ اسم ہے رودن، اسی کی تصغیر آتی ہے رویدن. ٹھیک ہے. وہ سورہ تاریخ کی آیت لکھ کے رکھیے بطور دلیل کے. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الادب. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الادب. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کی
باب ما جاء فی قول الرجل ویلک، یعنی آدمی کا یہ کہنا کہ ویلک تیرے لیے ہلاکت ہے، تیری بربادی ہو، کسی آدمی کا یہ کہنا، اور عام طور پر جملہ استعمال کرنا، عام طور پر یہ بددعا کے معنی میں نہیں، تیری ہلاکت ہو، تو کیا کرام ایسی زبان پر عام طور پر استعمال کرتے ہی نہیں، اردو میں ایسی کوئی الفاظ ہیں کیا؟ کیا کہانی بھائی؟ نہیں شرمائیے مت، بولیے، اردو میں ایسے کوئی الفاظ ہیں ویلک، یعنی تمہارے لیے بربادی، تمہارے لیے ہلاکت ہے بولیں گے، لیکن وہ بددعا کے معنی میں نہیں، وہ عام طور پر زبان میں استعمال ہونے والے، ہاں ایسا بولتے ہیں کیا؟ ستیہ ناس ہو، اور چلے کافی ہے، ہاں اچھا اچھا، آپ لوگ تکلف کر رہے ہیں، نہیں مجھے یاد نہیں آ رہے، ورنہ میں بھی بول دیتا۔ چلیے حدیث نمبر ہے 6161 6161 صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، بات واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اس کے بعد وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدٌ، ایک سیاہ فام غلام تھے آپ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام بھی تھے جو سیاہ فام کالے رنگ کے، يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةٌ، ان کا نام کیا تھا؟ انجشہ، انظر شاہ نہیں، انجشہ صحابی ہیں وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جو سیاہ فام، ان کو کیا کہا جاتا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ انجشہ، یحدو، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک یا انجشہ رویدک بالقواریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا، ارے کب اٹھ لیں، کہاں اس کا یہ نہیں قوم کا پیسہ ہے یہ، پہلی مرتبہ کبھی دیا نہیں ان کو، ابھی لے لے، مجھے پتہ نہیں تھا، روزانہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویدک بالقواریر، دوسروں پر جتنی سختی ہے ہماری فیملی پر اس سے زیادہ سختی، بتلا رہا ہوں، ہمارے اہلیہ ایک مرتبہ کتاب لینے کے لیے بہت ترس گئے، ایک کتاب دینے کے لیے گھر جا کے پڑھنے کے واسطے، یہاں بیٹھ کے رو لیے لیکن دیا نہیں میں ان کو، ان کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن اصول تو جو ہے وہ صرف کتاب کا معاملہ نہیں، قلم پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں پہ زیادہ سختی کرنا چاہیے، عموماً ہوتا ایسا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ چھوٹ ہو جاتی ہے۔ رویدک بالقواریر، قارورہ کس کو بولتے معلوم آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے قارورہ؟ ہاں کانچ کے گلاس کو بولتے ہیں قارورتن، اس کی جمع آتی ہے قواریرو، قارورتن اس کی جمع آتی ہے قواریر، کانچ کا گلاس جو ہوتا ہے نہیں، کانچ کا گلاس، لیکن یہاں پر قواریر سے مراد کانچ کے گلاس نہیں بلکہ خواتین مراد ہیں۔ کون مراد ہے؟ خواتین مراد ہیں، خواتین۔ اصل میں قارورہ گلاس کو بولتے ہیں، کانچ کے وغیرہ کے گلاس کو، جس میں کوئی چیز ڈال دی جائے اور اس زمانے میں شراب وغیرہ تو اس میں جا کر کے مضبوطی سے بیٹھ سکتی ہے، اچھا ٹھہر کے رہے گی وہ اندر، اس طرح کا گلاس وہ،
تو ان کو قارورہ یا قواریر خواتین کے لیے اس لیے بولتے ہیں کہ ان کی جگہ گھر ہے اور گھر میں وہ مستقل طور پر رہنا چاہیے قرار کے ساتھ، اس وجہ سے وہ نام ہی پڑ گیا وہ قواریر. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، جاہلیت کے لوگ اپنے گھروں میں خواتین کو رکھا کرتے تھے جو آج مسلمان نہیں کر رہے. رویدہ کا بالقواریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلام تھے وہ انجشا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور کچھ خواتین بھی، وہ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر. تو یہ جو ہے کچھ گنگنا رہے تھے، کچھ اشعار وغیرہ پڑھ رہے تھے اور اس میں مگن ہو کر کے جلدی جلدی لے کے چلے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حق یا انجشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ جو ہے ذرا ٹہر ٹہر کے چلاؤ، یعنی رویدہ کا بالقواریر، خواتین ہیں وہ، ذرا سنبھل کے، کچھ ترنم سے پڑھ کے اشعار پڑھ کر کے تیزی سے لے کے جانا نہیں، ان کو ذرا آرام سے چلاؤ، سلو چلاؤ. اسی لیے ہم کو گاڑیاں وغیرہ سلو چلانا چاہیے. حکومت کیا کہتی ہے کتنی تیزی کے ساتھ جانا چاہیے، ان کے اپنے مسائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے اس تعلق سے باقاعدہ. ایک صاحب بہت تیزی سے اونٹ نہیں چلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس تیزی سے چلانے میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تیزی سے جو تم چلا رہے ہو تمہارے اس میں زندگی میں کوئی خیر نہیں کر کے صاف لفظوں میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں کار کی شکل میں، دیگر گاڑیوں کی شکل میں، کسی طور پر بھی تیز نہیں چلانا چاہیے، حد میں رہتے ہوئے چلانا چاہیے. ایسے نہیں کہ دیوانہ وار لوگ دیکھتے رہ جائیں کہ اتنا فاسٹ چلا رہے ہیں، سب کی نظروں میں رہ جانا چاہیے. وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ایک آدمی کی کتنی تیزی ہو سکتی ہے، عام طور پر کس قدر تیزی سے جا سکتے ہیں، اسی قدر اس میں آدمی کا وقار بھی معلوم ہوتا ہے. بالخصوص مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ایسی سواری سے متعلق بات کہی جو قیامت تک کے لیے بات فٹ ہوتی ہے، وہ ان کے لیے بھی بات یہی کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رویدہ کا بالقواریر، یعنی سنجیدگی سے دھیرے دھیرے چلاؤ، تیزی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہی حق، یعنی تمہاری بربادی ہو، ایسا کیا چلا رہے ہو. تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعل استعمال کیا رویدک، حکم دے رہے آپ، وہ ہے اسم لیکن فعل کا معنی اسم الفعل کہا جاتا ہے اس کو. کچھ بول رہے تھے آپ؟ ہے صحیح بخاری کا حدیث ہے، صحیح بخاری کا حدیث ہے کتاب الادب وغیرہ ہی میں، اسی باب میں 6161. یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. میں تم سب کی جانب، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، عرب کے لیے، عرب سے باہر پوری دنیا کے لیے، اس زمانے کے لیے بھی، آج کے زمانے کے لیے بھی، وہ پچھڑا زمانہ اور آج کا ترقی یافتہ زمانے میں بہترین انسان کے لیے اللہ کے رسول کی نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی تعلیمات کو ہی کچھ ایسے ہیں، دنیا کے ہر جگہ میں وہی فٹ ہو سکتے ہیں، زمانہ کیسا بھی کیوں نہ رہے وہی بات فٹ ہوگی. یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو، کسی اور کو بھی، کسی کے لیے بھی ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک تو فلسطین سے باہر عمل نہیں کر سکتا کوئی آدمی، دوسرا جو ہے اس زمانے سے ہٹ کے کبھی عمل نہیں کر سکتا کسی نبی کی بھی سوائے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے رویدک، اس کے بعد کیا ہے؟ کون مٹائی ہے؟ ہود. حیہ کیا ہے؟ حیہ، اس کے اصل کے معنی ہے تعالو، تعالو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ترجمہ تو ہم کو معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ حیہ جو ہے اسم الفعل ہے. دیکھیے ہر علم دوسرے علم سے متعلق لگا، اکثر بتلاتا رہتا نا میں آپ کو. اگر کوئی آدمی، مثال بتلا رہا ہوں میں آپ کو، صرف تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، دوسرے علوم سے اس کا تعلق نہیں، وہ متمکن نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو تجربہ ہو رہا نا اس کا. کوئی آدمی بولے گا میں صرف حدیث پڑھوں گا، حدیث سے متعلق ہی بات کروں گا، ظاہر بات ہے دیگر فنون میں خالی رہے گا تو بات سمجھ نہیں آئے گی اس کو. اسی لیے مدارس میں جو کورس جو ہوتا ہے ہر فن پڑھایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک طالب علم کسی فن میں اچھا ہو جاتا ہے، کسی فن میں کمزور، لیکن ہر فن پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ وہ سارے فنون پڑھے گا تو ہی وہ عالم ہوگا، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ عام آدمی کی طرح رہے وہ، جس کے یعنی اتنے علوم پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن آسانی سے تم سمجھ لے سکتے ہو، توحید کیا، شرک کیا، اس کے لیے اتنے علوم پڑھنے کی ضرورت کیا ہے.
عالم بننا ہو تو اس کو اتنے علوم پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ اتنے علوم بھی صرف ایک روٹ دیتے ہیں، باقی اس کو محنت کرنی پڑے گی. زندگی بھر پڑھا لے کے نہیں بیٹھتے اساتذہ، ایک ایک اسلوب دے دیتے ہیں پڑھنے کا، بس ایک طریقہ بتلا دیتے ہیں، ایک رہنمائی کر دیتے ہیں، بقیہ وہ رہ کر کے پڑھے، اس پر چلتا رہے. اسی میں سے آمین. میں پرسوں بتایا تھا نہیں تفصیل سے، پوری تفصیل سے بتایا تھا آمین کے معنی کیا ہیں. استجیب، کیا معنی اس کے؟ استجیب. یہ اصل میں ہے اسم، لیکن فعل کا معنی دیتا ہے. اسم فعل الامر یا اسم الفعل. جی آؤ. حلومہ کے معنی آؤ نہیں، حلومہ کے معنی لاؤ، پیش کرو، حاضر کرو. ہاتھی کے معنی بھی وہی. نہیں حیّن. حیّن، حیّن کے معنی زندہ. قرآن مجید میں یہ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے حیّہ، احادیث میں استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو بقیہ ہیں وہ آنے والے ہفتہ پڑھیں گے. یہ موضوع کافی بڑا ہے، کافی اہم ہے. میں نے سمجھتا کہ جو ہے رمضان سے پہلے یہ موضوع ختم ہوگا، لیکن یہ پڑھیں گے تو آپ کو شریعت بہت ہلکا ہو جائے گا بوجھ آپ کا انشاءاللہ، بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے. اور جب قرآن سنیں گے رمضان میں، اس کا لطف، اس کی لذت، اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہوگی انشاءاللہ. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. جی ہیا ہے وہ، ہیا. ہاں آنے والے ہفتے سے کلاس جو ہے 6:15 سے ہوگی، 6:30 سے نہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قبول کر.